ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الرحمن، رکوع نمبر 3 یعنی سورت کا آخری رکوع، اور آیت نمبر 54 سے لے کر 59 تک تلاوت کی گئی ہے. اس رکوع کے اندر اب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت والے دن دنیا میں خوف کھاتے ہیں کھڑا ہونے کا. دنیا کے اندر ڈرنا ہے کہ میں نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے. تو دنیا میں ڈرے گا، ظاہری بات ہے تیاری کرے گا اور نافرمانی سے بچے گا. تو پھر ان کا جو انعام ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور آج بھی اسی انعام کی صورت ذکر کی جا رہی ہے. وہاں ذکر تھا 2 باغ ہوں گے، اور پھر فرمایا ان کی شاخیں بہت گنی ہوگی، اور فرمایا کہ وہاں چشمے ہوں گے، سلسبیل اور کوثر، یہ ہر جنتی کو ملے گا. پھر فرمایا کہ وہاں پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، اور آج کے سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جو انسان کے لیے محل ہوں گے، یقیناً ان کے اندر بستر، تکیے، جن پر فرمایا متقینا، وہ تکیے لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. فرمایا کہ وہ موٹے ریشم کے ہوں گے، انتہائی نفیس اور اعلیٰ ہوں گے. دنیا کے اندر صرف ان کو انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ ریشم کے ہوں گے، لیکن وہ کیسے ہوں گے یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے. کیونکہ دنیا کی ریشم انتہائی نرم اور بہترین ہوتی ہے، تو جنت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اسے انسان تصور کرے کہ وہ کتنے اعلیٰ قسم کے ہوں. اور پھر 2 باغوں کا جو ذکر ہوا، پھر اس کے بارے میں فرمایا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وہ جو 2 باغ ہوں گے فرمایا انسان کے انتہائی قریب ترین ہوں گے. یہاں تو انسان کوئی اپنے گھر میں باغیچہ، باغ وغیرہ لگاتا بھی ہے تو وہ بیڈ کے پاس نہیں ہو سکتے، بیڈ کے پاس نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ہے کہ بیڈ کو اٹھا کر وہ باہر لے جائے، ورنہ کمرے میں بیڈ ہو اور ساتھ ہی کیا ہو، بولو بھائی، باغ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں ایسا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اس کے اتنے قریب ہوں گے کہ پھل کھانے کے لیے اٹھنا نہیں پڑے گا. جی ہاں، کہ جانا نہیں پڑے گا، ہاتھ نہیں مارنے پڑے گا. فرمایا تمنا کرے گا وہاں بیڈ کے اوپر ہی، فرمایا ان بچھونوں کے اوپر ہی جہاں وہ آرام کر رہا ہے، وہیں وہ پھل اس کے سامنے شاخوں سمیت حاضر ہو جائیں گے. جی ہاں، اپنے ہاتھ سے فرمایا توڑے اور مزے لے کے کھائے، یعنی تازہ. ہاتھ سے توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. ہم کیونکہ آج دنیا میں بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے توڑ کے لایا ہوں، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تازہ. ہاں جی. تو بہرحال وہاں فرمایا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وہ دونوں باغ انتہائی قریب ہوں گے جنتی. تو قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو اس کے لیے کوئی مشقت، کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا ہم کسی کو نہیں جھٹلاتے. اور یہ خطاب کن کو ہے؟ سارے بولو.
نافرمانوں کو. جن کو ہے بولو بھائی جو خاص طور پہ جھٹلانے والے. کیا اگر تو جھٹلا جھٹلا کے تھک جائے گا اللہ کے انعام ختم نہیں ہوگے. اور شکر گزار بھی یاد رکھنا جتنا مرضی شکر ادا کر لے وہ حق ادا نہیں کر سکتا. حق ادا نہیں کر سکتا. اتنی اللہ کی نعمت کہ ہم ہر نعمت پر کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا الحمدللہ کہنا ختم ہو جائے گا یعنی زبان تھک جائے گی, نیند آ جائے گی, دماغ ادھر ادھر کہیں چلا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں. یہ سانس جاتی نعمت آپ جانتے ہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اکھڑ جائے پھر انسان ہاسپٹل میں بیڈ پہ ہو تو کتنا مہنگا سانس ہے کہ دوسرے آدمی کو پمپ کرنا پڑتا ہے, ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے اور انسان بے حال پڑا ہوتا ہے. اور یہ آسانی کے ساتھ آ جا رہا ہے. اس پر انسان اگر الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا رہے تو میرے بھائی 2 مرتبہ تو اس پر بنتا ہے, ایک مرتبہ اندر اور ایک مرتبہ باہر جو آ جا رہا ہے. تو بتاؤ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ادا کر سکتے. آنکھ جو ہر وقت دیکھ رہی ہے کھلی ہوئی, اگر اس کا بھی تو ہے جی شکریہ ہے نا. کان کہیں سے بھی آواز آئے تو ہم فوراً سن لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں, مجھے بلایا کسی اور کو بلایا, اپنا ہے پرایا ہے غیر ہے کون ہے. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے یا نہیں ہے بولو بھائی. ہماری کھوپڑیوں کے اندر کیسا اس نے ایک نظام بنا دیا کہ ہمیں اپنے اور پرائے کی بھی آواز پہچانی جاتی ہے. میرے بیٹے نے آواز دی ہے, ہمسائے کے بچے نے دی ہے, رشتہ دار نے دی ہے یا کوئی اور ہے, یہ بھی اللہ کا نظام. اب دیکھو بیٹھے ہم ادھر, آپ کا چہرہ ادھر ہے, اب پیچھے کوئی بچہ مسجد میں بولے اگر آپ کا ہوگا فوراً پہچان جائیں گے میرا بیٹا آ گیا. جی ہاں, اسی طرح یہ دل دیکھ لے جو دھڑک رہا ہے, اللہ نہ کرے گڑبڑ تھوڑی سی ہو جائے, کتنا سخت نسخہ ہے جی. وہ کہتے ہیں آپریشن بعد میں ہوتا ہے اور مرے جیے یہ پہلے لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ مر جائے تب بھی ہمارا, بچ جائے تو تب بھی لکھ کے دینا پڑتا ہے نا. تو پیسے بھی دینے پڑتے, یہ نہیں ہم مر گیا تو پھر پیسہ کوئی نہیں, بچ گیا تو پھر پیسہ ہے. ایسا ہے جی, یہ ایسا چکر کوئی نہیں, اور پیسہ بھی پہلے ہے. اللہ رحم فرمائے. اس اور دیگر اپنے پوری گردے کو ہی دیکھ لے, صحیح سلامت ہے, کتنی موجیں ہیں, اور اللہ نہ کرے جو بچارے گڑبڑ والے ہیں کتنی ٹینشن ہے. تمہارا یہ نعمتیں ذرا ہم شمار کریں تو ہم کس گاڑی اور گھر کے چکروں میں میرے پاس نہیں ہے, چھوڑو یار جو ہے ذرا اس کا تو سوچے. کتنی قیمتی نعمتیں انسان کے, یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, خدا کی قسم ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی. بولو مارکیٹ میں نہیں ملتی. پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی, ان کے بیٹے کا گردہ چینج ہویا ہوا ہے, ہر وقت ان کے منہ پہ ماسک اور ہاتھوں پہ جناب وہ دستانے, اتنا ان کو پریز. صرف گردہ کیا ہوا بولو بھائی, چینج ہوا. بتاؤ کتنی بڑی ان کے لیے ٹینشن سی. اور میں اور آپ دیکھ لو بے فکر بے دھڑک, الحمدللہ کوئی نہیں نکلا منہ سے. ہاں جی, اس وقت انسان لاکھ مرتبہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ. نہیں, اب پڑھو, اب بار بار پڑھو. ہماری مثال تو میرے بھائی اسی آدمی کی طرح نا, وہ جیسے وہ لینے جا رہا تھا جانور منڈی میں, تو ایک آدمی میرے جیسا کو مولوی مل گیا. کدھر جا رہا, کہہ رہا منڈی میں. انہیں کہا کیا لینے, کہتا جانور. کہو انشاءاللہ, کہنا مولوی انشاءاللہ دی کیڑی لوڑ ہے, روپیے جیب چین, منڈی سامنے, میں جا رہا ہوں وہ بھی لے کے آ جاؤں گا. ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ, یہ کیا ہے نعوذ باللہ. ہاں جی, میں نے کہا یار پھر بھی انشاءاللہ کہہ, جو نے کہا نہیں وہ تو جو نہ ہوئے اللہ دے گا, جو میری جیب چل. اچھا ٹھیک ہے, چلا گیا وہاں سے, جانور پسند آ گیا. اتنی دیر میں وہ دوسرا بھی ساتھ ٹچ ہوا, اس نے جیب کاٹی, وہ گھر چلا گیا. اب یہ چودھری سودا کلیئر ہو گیا, تو اس نے کہا پیسے لا, رسی پھر پکڑانی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نیچے کی طرف پہنچ گیا. ہے جی, تو اب کہتا ہے انشاءاللہ میں گھر سے چلا, انشاءاللہ راستے میں مولوی صاحب ملے, انشاءاللہ مولوی صاحب نے کہا کدھر جا رہا ہے, اب بے تکی انشاءاللہ پڑھی جا رہا ہے. اس کو بے تکی کہتے ہیں. سارے بولو کیا بولتے ہیں, بے تکی ہے. نہیں بے تکی, اب اسی کو سنا رہا ہے. او کہنا گلا نہ سنا, پیسے لیا. کہنا انشاءاللہ جیب کٹی گئی. اب ادھر بھی انشاءاللہ ہی پڑھی جا رہا ہے. تو میرا بھائی, میرا اور آپ کا حال بھی یہی. وہ جب اللہ معاف کرے بیڈ پہ ہوتے ہیں نا, پھر اللہ بڑا یاد آ رہا ہوتا ہے.
میرے بھائی ذرا چلتے پھرتے بھی یاد کریں، وہ صرف بیڈ پہ یاد کرنے والی ذات نہیں ہے، ہر وقت سارے بولو یاد کرنے والی، ذرا نعمتوں کے شکر میں بھی الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ نعمت چھین نہ جائے میرے کسی بد عملی کی وجہ سے۔ اور یہ تو ہے ما اصابکم من مصیبہ، جب تم پر کوئی مصیبت آتی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی۔ اس لیے جس طرح مال و دولت کی حفاظت کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو میرے بھائی اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کے لیے بھی استغفار کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کوئی نعمت ہی نہ چھین جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب کیونکہ یہ سارا کچھ تو بن گیا، محل بھی مل گیا، چشمے بھی ہیں، باغ بھی ہیں، آپ جانتا ہے سارا کچھ انسان کے پاس ہو، مرد کے لیے بیوی نہ ہو، بیوی کے لیے شور نہ ہو، تو یہ سارا کچھ ویسے ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ سارے بولو ہے؟ ہاں، والدین گھر بناتے نا، نہ کہ انہوں نے گھر والی لے آنی ہے، مطلب جو تک گھر والی نہیں ادھر تک کہ فارغ ہی ہے، اور اس کے یہ ساری چیزیں بھی فارغ ہی ہیں۔ اور خود آپ دیکھ لو، گھر والی گھر نہ ہو تو جتنا بڑا محل ہی کیوں نہ ہو ویسے ہی سنسان سے اور بیکار سے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا، فرمایا وہاں جنت میں فیہن قاصرات الطرف، ان کے لیے بیویاں ہوں گی نیچے نگاہ والی، یعنی آوارہ نہیں ہوں گی۔ سارے بولو آوارہ، جس کی نگاہ آوارہ ہوتی ہے اس کا پھر سارا کچھ ہی آوارہ ہوتا ہے۔ اصل تو نگاہ ہے، جس کی نگاہ قابو میں ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے۔ سارے بولو شرمگاہ بھی، اور جس کی نگاہ بے حیا ہو گئی سمجھو اس کی شرمگاہ بھی گئی، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے۔ کون سی؟ نگاہ۔ تو اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا، تو اس کا ذکر کر کے سارے وجود کا ذکر کر دیا۔ عقل مند کو بات سمجھ آ گئی کہ نیچے نگاہ والی کیا مطلب؟ عمدہ اور اعلیٰ حیا والی، جس نے اس جنتی کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہوگا، اس نے اپنے شور کے علاوہ کسی کا تصور ہی نہیں کیا۔ تو فرمایا کأنہن فیہن قاصرات الطرف، وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی نیچے نگاہ والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کسی انسان اور جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا وہ کس چیز سے بنی ہوں گی، کیسی ہوں گی؟ فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مرجان اس کی طرح فرمایا کہ اعلیٰ اور نفیس ہوں گی۔ کسی نے یاقوت اور مرجان دیکھا زندگی میں؟ تو آپ اندازہ کریں وہ کیسی چیز ہوگی کہ انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ بس یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا تو گویا کہ وہ بہت اعلیٰ ہوں گی۔ کتنی اعلیٰ ہوں گی کہ ہمارا یہ جملہ چھوٹا ہے، ہمارے تصور سے بھی بلند ہو، تو اس کی طرف لپکنا ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ہم یہ دنیا کی حقیر چیزوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے احکام کو پاؤں میں روند رہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب دیکھو رمضان المبارک کتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہاں جی، جیسے ہی رمضان شروع ہوگا مسلمان یوں اپنے بستروں سے، گھروں سے، دکانوں سے، مسجدوں کی طرف نکلیں گے جس طرح صبح صبح پرندے گھونسلوں سے نکل کے دانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن 4 دن کے بعد وہ یوں جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر یوں ہی مسجد رہ جاتی، ہاں جی، اور پھر رخ کدھر چلے آتا؟ بولو بھائی بازاروں کی طرف۔ اب جیسے جیسے رمضان اختتام کو ہو رہا ہوتا ہے بازار بھرے جا رہے ہوتے، اب کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ بولو عید کی۔ ہر بندہ عید 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 عید، یعنی اپنی خوشی کی خاطر اللہ تعالیٰ کا حکم، نماز بھی جا رہا ہے، روزے بھی جا رہے، سب جا رہا۔ کتنے گھروں میں عورتیں ہوتی روزہ نہیں رکھتی اس دن، کیوں؟ بازار جانا ہے شاپنگ کے لیے، گرمی روزہ مشکل ہو جائے گا، اللہ رحم فرمائے۔ کتنے وہاں کام کرنے والے ان سے پوچھو، کہتے بچوں کے لیے روزگار کما رہا ہوں، روزے کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر ہی کوئی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ غلط مولویوں نے اور غلط پیروں نے ایک نیا ان کو ڈوز دی ہوتی ہے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے
اس نے اپنی آخرت تباہ کی، برباد کی، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ اب جب مر گیا، اب ان کو سبق دیا ہوا ہے، تم ان کی آخرت بچاؤ، اپنی دنیا تباہ کر۔ کیا مطلب؟ اب کل ہے، 7واں ہے، 40واں ہے، بولو ہے یہ نہیں؟ سارے بولو ہے۔ وہ بابا جو مسجد میں 10 روپے دے کے راضی نہیں تھا، وہ بچہ، وہ اس کی گھر والی جو اللہ کے راستے میں کسی غریب فقیر کو دے کے راضی نہیں تھا، وہ دے کے پکا رہی۔ اب اس مرنے والے کا احسان ثواب ہو رہا ہے، وہ بھی دھوکے میں گیا، یہ بھی دھوکے میں۔ اس نے اپنی آخرت اپنے ہاتھوں برباد کی، یہ بھی اپنی دنیا اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہیں۔ اس نے کمایا ان کے لیے، اب یہ اس کو خراب کر رہے ہیں اس کے لیے۔ یہ دونوں دھوکے میں، دونوں دھوکے میں۔ اور یہ نتیجہ ہے کہ جو اللہ کو راضی کرے، ناراض کرے گا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جو اللہ کو کیا کرے گا؟ بولو ناراض۔ اب اس نے اللہ کو کیا کیا ہے؟ ناراض۔ کن کی خاطر؟ بیوی بچوں کی خاطر۔ تو وہ خالی ہاتھ آخرت کے اعتبار سے کیا؟ اب انہوں نے بھی اس کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری اتنی فکر نہ کیجیے، پہلے نماز پڑھ لیجیے۔ تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں اپنی دنیا تباہ کر۔ 4 دن بعد یہ بھی کنگال ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ عقل مند بنے، وقت پہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اپنے روزے رکھیں، اتنی ان کی فکر نہ کریں۔ ان کا خدا مالک ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہی مالک ہے، اب بھی وہی مالک ہے۔ اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کو نماز کا کہیں کہ ہماری خاطر اپنی آخرت تباہ نہ کریں، اور اس کے مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس کو شریعت کے مطابق وہ وراثت میں تقسیم کرے۔ خدا را اس کے اصالے ثواب کے نام پر یہ کھانے پینے والے فنکشن نہ کرے۔ میرے بھائی مریں گے، ملاقات ہوگی، وہ کہے گا میں تو بے وقوف تھا ہی تھا، اپنے ہاتھوں اپنی آخرت تباہ کر گیا۔ تو مجھ سے بڑے بے وقوف نکلے، تم نے بھی اپنے ہاتھوں لوگوں کو کھلا کر اپنی دنیا کیا کر لی؟ بولو بھائی، تباہ کر۔ کو بھی عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقبال صاحب تو سردیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ